ہائر ایجوکیشن کمیشن، کچھ خوبیاں کچھ خامیاں۔ وطن عزیز میں جہاں بہت سے اداروں کی خراب کارکردگی سے عوام نالاں ہیں، وہاں ایسے بھی ادارے ہیں جو اپنے شعبے میں اپنی بھرپور کارکردگی سے ملک و قوم کا نام بین الاقوامی طور پر روشن کر رہے ہیں۔ انہی چند اداروں میں HEC یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن سر فہرست ہے، جو کہ ایک خود مختار اور بااختیار ادارہ ہے اور تعلیم و تحقیق کے شعبے میں گراں قدر خدمات کا تمغہ سینے پر سجائے پاکستان کا نام اقوام عالم میں کئی مواقع پر فخر سے بلند کر چکا ہے۔ 2002 میں قائم شدہ یہ ادارہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بنیادی فنڈنگ، نگرانی اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تعلیمی شعبے میں اصلاحات کا ایسا منظم عمل اپنایا جو کہ فیکلٹی کی ترقی، تعلیم و تخصص میں مہارت کے فروغ، معیشت کے مطابقت کو یقینی بنانے، معیار کو بڑھانے، تعلیم کے فطری بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے اور ادارہ جاتی سطح پر کارکردگی کے معیار کے تعین کا نظام متعارف کروایا گیا جو بین الاقوامی سطح کی سخت معیاری اصولوں کو لاگو کرتا ہے۔ مگر تعلیمی ماہرین اس ادارے کی بہت سی خامیوں اور کوتاہیوں کی جانب بھی بھرپور نظر رکھتے ہیں، جن میں سب سے پہلی خامی یہ ہے کہ اس ادارے نے تعلیم کو مہنگا بنا دیا ہے۔ 2002 سے 2008 تک اس ادارے کا ذاتی بجٹ 7 بار بڑھایا گیا، جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے، اور اس بجٹ کا بڑا حصہ ایسے میگا پروجیکٹس پر لگایا گیا جو کہ بری طرح ناکام ہوئے، جس سے تعلیمی معیار میں تنزلی پیدا ہوئی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تعلیم کے بجائے یونیورسٹیز کی تعداد دگنی اور تگنی کرنے پر توجہ دی، جس سے PhD کے طلباء کی تعداد حد سے بڑھ گئی، اور جب بہت سے طلباء بین الاقوامی معیار کو چھو نہ سکے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنے مقرر کردہ معیار سے پیچھے ہٹ گئی۔ پروفیسرز کی حد سے زیادہ بڑھائی گئی تنخواہوں نے تعلیم کو مہنگا بنا دیا، جو کہ ایک اسکول ٹیچر کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ سے 30 گنا زیادہ ہے۔ لوگوں میں اس بات کا واویلا تو کیا گیا کہ ملک میں تعلیمی انقلاب آ رہا ہے، مگر اس حساب کتاب کی طرف توجہ نہیں دی گئی کہ ملک کو اب کتنے ماہرین معاشیات، سائنٹسٹ، بینکرز اور انجینئرز وغیرہ کی ضرورت ہے۔ نتیجتاً لاکھوں نوجوان اپنی ڈگریاں ہاتھ میں لے کر بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نئی یونیورسٹیاں کھمبیوں کی طرح اگ آئیں جو کہ کمتر تدریسی صلاحیتوں کی مالک تھیں۔ تنخواہوں میں بے پناہ اضافے سے یونیورسٹی ایجوکیشن ایک منافع بخش کاروبار بن گیا اور کم ساکھ کے حامل چھوٹے سرمایہ دار بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے تعلیمی میدان میں کود پڑے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اتنے سالوں میں صرف MPhil اور PhD ڈگری کے حامل طلباء کی تعداد بڑھانے پر توجہ مرکوز کی، اور بہت سے اساتذہ اگلے گریڈ میں ترقی پانے کے لیے مقامی یونیورسٹی سے PhD ڈگری حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہے، جبکہ ریسرچ ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ بہت سی یونیورسٹیاں ایسے ہی امیدواروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حاضر تھیں جن پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کوالٹی کنٹرول بھی نہ تھا، اور وہ یونیورسٹیاں ایک کالج چلانے کی اہلیت نہ رکھتے ہوئے بھی سینکڑوں PhD طلباء تیار کر رہی تھیں۔ ایک اور تباہ کن کام جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے مشاہدے میں آیا وہ PhD کے ریسرچ پیپرز کی بھرمار ہے، جو کہ صرف ردی کے سوا کچھ نہیں۔ صرف چند ادارے ہیں جہاں مٹھی بھر افراد نیک نیتی سے ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہم پہلے ہی جعلی اور بوگس شارٹ کٹ تلاش کرنے والی قوم کے طور پر شہرت رکھتے ہیں، مگر ایسی ہی یونیورسٹیوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ایسے ملک میں جہاں پرائمری اور سیکنڈری سطح کی تعلیم شدید مشکلات کا شکار ہو، وہاں PhD کی ڈگری کو ہم نے اولین ترجیح بنائے رکھا۔ ہمیں بنیادی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ پرائمری سطح کی اچھی تعلیم کا مقصد ایسے اذہان تیار کرنا ہے جو متجسس ہوں اور اپنے تجسس کی تسکین کی خاطر تحقیق کے میدان میں طبع آزمائی کریں، نہ کہ محض لکیر کے فقیر بن کر رہ جائیں، اور نہ ہی مادی ضروریات کے لیے ڈگری کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ پرائمری سطح پر تعلیمی حالات انتہائی پستی کا شکار ہیں، اور پرائمری کے علاوہ سیکنڈری سطح پر بھی اساتذہ کی نہایت قلیل تنخواہیں ملک و ملت میں کسی بھی قسم کا تعلیمی انقلاب نہیں لا سکتی، کیونکہ اصلاح و بہتری کا عمل ہمیشہ نیچے سے شروع ہو کر اوپر کی جانب سفر کرتا ہے۔